جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی خان صاحب سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جیل گئے تھے، اڈیالہ جیل گئے تھے، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ اس کے اوپر تکرار بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ جیل انتظامیہ کے پاس جو لسٹ تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم لوگوں کو اندر جانے دے رہے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے مین وکیل ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی کہ جب خان صاحب سے ملیں گے بعد میں میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے دی تھی۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہ ملنے دینا یقیناً یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی وہاں پہ تکرار بھی ہوئی۔ ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اور بھی کوئی نہیں جائے گا۔ اینی وے بعد میں اعظم سواتی صاحب کی، نادیہ خٹک صاحبہ کی اور کچھ دیگر لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد باہر آ کے اعظم سواتی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، خان صاحب کی رہائی کی بات کی۔ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ کہا اپنے وہاں پہ کچھ وکیلوں سے بات کرتے ہوئے کہ میں جو ہے رہا ہو کے آؤں گا، عدالتوں کے ذریعے، کسی ڈیل کے ذریعے نہیں، اور کوئی جتنا مرضی یہ دباؤ ڈال لیں، کسی قسم کی ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد باہر آ کے جو اعظم سواتی صاحب نے باتیں کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے گا۔ میرے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہوں گے۔ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، یہ سامنے میڈیا جن کو رپورٹ کر رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا کہ اگر پارٹی رہنماؤں پر کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اعظم خان سواتی نے کہا کہ میری بانی پی ٹی آئی سے دیگر 2 لوگوں کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔ بانی کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ آپ کا سودا نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بانی کو مانسیرا کی کرپشن کے معاملات پر بتایا، میں نے بانی کو بتایا کہ کمیٹی کے معاملات سامنے لائے جائیں۔ بانی نے کہا کہ اینٹی کرپشن جو فائنڈنگز کمیٹی کا فیصلہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اسپیکر کے پی اسمبلی کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھی ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے اس سارے دور کے اندر بڑی پرائز پے کی ہے، وہ جیل میں بھی رہے، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ لیکن آج باہر نکل کے عید کے موقع کے اوپر خان صاحب سے ملاقات، اور خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کے صرف مانسیرا کی باتیں یا اپنی جماعت کی کرپشن کی باتیں، وہ کوئی وہ کہتے ہیں کوئی چس نہیں آئی، کوئی مزہ نہیں آیا۔ اب یہ تو آج تو بڑے لیول کی باتیں ہونی چاہیے تھی، اور اعظم سواتی صاحب جیسا لیڈر، ایک بڑے وہ لیڈر ہیں، خان صاحب کے لائل وفادار ساتھی ہیں، مشکل وقت کے ساتھی ہیں، تو اس پہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باہر آ کے انہوں نے جس قسم کی باتیں کی وہ تھوڑی سی باتوں میں وزن مجھے کم لگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ہلکی باتیں کی ہیں، لیکن مجھے اس میں وزن تھوڑا سا کم لگا۔ یہ جو اس طرح کی باتیں یہ تو پارٹی کے فورمز پہ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے مانسیرا کی بات کرنی ہے۔ اب اسپیکر نے ایسا کیا کر دیا کہ اچانک اس کے استعفے کی بات ہو گئی، اور اعظم سواتی صاحب نے بھی اسپیکر صاحب کے حوالے سے جا کے بات کی۔ آج کے اس ولاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا ہوں۔ اب سے کچھ ہفتے پہلے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینئر لوگ جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے، دونوں سیاسی لوگ ہیں، اس میں کوئی وکیل نہیں ہے، دونوں بڑے سیاسی لوگ ہیں جن کی خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ تو میری بات ہوئی ان سے ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر، ڈیفرنٹ معاملات کے اوپر، کہ یہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کس سائڈ پہ جا رہی ہے، اور علی امین صاحب سے کیا عمران خان صاحب مایوس ہیں، کچھ باتیں ہوئیں اس کے اندر، اس بات چیت کے اندر۔ یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی امپورٹنٹ شخصیت جس کی نہ صرف خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جس پہ خان صاحب بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اس شخصیت نے مجھے یہ کہا کہ علی امین کو تبدیل کرنے کی بھی بات ہوئی ہے جیل میں خان صاحب سے، اور ان کو تبدیل کر کے جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بات ہوئی ہے۔ پھر میں نے ایک اور بندے سے پوچھا، اس نے بھی کہا ہاں جی ایسی بات ہوئی ہے۔ اب اچانک خبر آ رہی ہے کہ جی اسپیکر سے استعفی مانگ لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ جی اسپیکر چلے جائیں۔
تو یہ وہ لگتا یہ ہے کہ شاید جماعت کے اندر کوئی اختلاف ہے، پریمپٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے اسپیکر صاحب کہیں چیف منسٹر بن جائیں تو اس سے پہلے ہی ان کو فارغ کروا دیا جائے. پر اینی وے مجھے نہیں پتا کہ اس میں تحریک انصاف نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے، علی امین کو عمران خان صاحب نے اتارنے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا. میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی امپورٹنٹ بندے نے جس پہ خان صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ کو یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس پہ خان صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں. دوسرے بندے سے میں نے پوچھا، اس کے اوپر بھی عمران خان بڑے اعتبار کرتے ہیں اور کوئی کنٹروورسی نہیں ہے ان لوگوں کے حوالے سے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب ہاں جی اس طرح کی بات ہوئی ہے. اب اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو اتارا جاتا ہے یا نہیں اتارا جاتا. میرے لیے بڑی چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کے اس انٹریکشن کے بعد کہ وہاں پہ جو میڈیا ٹاک ہوئی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی باتیں کی، نیاز اللہ نیازی صاحب نے بھی باتیں کی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. لیکن عید کے موقع کے اوپر ایک وفد مل کے جب آتا ہے، خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بڑی ہیوی نوعیت کی گفتگو ہونی چاہیے. اس میں ایسا بیانیہ آنا چاہیے کہ جو پتہ چلے کہ جناب اس میں سیاست آپ کو نظر آئے، اس میں ویژن آپ کو نظر آئے، مستقبل کی اسٹریٹجی آپ کو نظر آئے. آج کل کی بات میں تو لگا یہی کہ کوئی مقامی نوعیت کی باتیں اور اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام تراشی ہوتی رہی. عید والے دن بھی جو عمران خان جو ہے تقریباً 2 سال سے جیل میں بند ہے، اگر اس سے مل کے ہم نے اپنے علاقے کی اور اپنی جماعت کی شکایتیں لگانی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، تو پھر تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ باہر بہت سارے مسائل ہیں اور جماعت کو ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. پر اینی وے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس قسم کی باتیں ہوئی، پھر ایک اور خبر بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس خبر کے مطابق ملاقات کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے. رہنما پی ٹی آئی، یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما نادیہ خٹک نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بی بی نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے. اچھی بات ہے، میاں بیوی ہیں، اگر وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ان کا رائٹ ہے، وہ ضرور پکڑیں. ونس اگین جو عید کے موقع کے اوپر جب پوری قوم یہ انتظار کر رہی ہے کہ کل عمران خان کو عید نہیں پڑھنے دی گئی، میڈیا سارا دن یہ رپورٹ کرتا رہا ہے اور باہر آ کے اگر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی مانسیرا کے اندر کیا مسئلہ ہے یا عمران خان نے بشرا بی بی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کوئی بات بنی نہیں ہے، کوئی چیز پتہ نہیں چلی. اینی وے شاید کوئی تفصیلی بیان آئے. آئی ڈونٹ نو کہ آج علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، خاندان کے کسی بندے کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں خود ٹریول کر رہا تھا، لیکن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کے بعد جو باہر بات چیت ہوئی ہے اس میں کچھ باتیں بڑی سگنیفیکنٹ بھی ہیں، لیکن اوور آل کافی جو ہے ہلکی انفارمیشن ملی ہے ملاقاتوں کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر جو خیبر پختونخوا میں گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی این آر او مانگ رہی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور اس میں خیبر پختونخوا کے گورنر کا تفصیلی بیان چلایا گیا جس میں وہ یہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ مولانا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، خود یہ کچھ کر نہیں سکتے. اور بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں اور یہ جماعت این آر او مانگ رہی ہے. وہ شیر افضل مروت صاحب سے اکثر کچھ پوچھا جائے نا کہ وہ جناب فلانا استعفیٰ مانگ رہا ہے یا یہ کوئی اس طرح کی بات، تو شیر افضل مروت صاحب آگے سے کہتے تھے وہ جو مانگ رہے ہیں وہ استعفیٰ ہے. تو یہ تحریک انصاف والے جو مانگ رہے ہیں کیا وہ این آر او ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ این آر او سے کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں. وہ تو آئین کی عملداری پہ بات کرتے ہیں، وہ تو نئے انتخابات مانگ رہے ہیں، اور وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب جیل سے، تو وہ اس میں تو این آر او کی تو کہیں پہ بھی ہمیں خوشبو نہیں آ رہی ہے. این آر او ویسے تو نہیں لگ رہا. پر فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کو پتا ہے گورنر ہیں خیبر پختونخوا میں اور پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف این آر او مانگ رہی ہے. پاکستان کے اندر اگر میرے خیال میں سیاست میں ہم نے جو اب تک ہمارا تجربہ ہے پاکستانی سیاست کا، اگر اس میں کوئی چیز سب سے آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ این آر او ملتا ہے. اس لیے کہ این آر او جو جب آپ دیتے ہیں تو وہ این آر او 2 طرفہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتا. اس میں بیانیہ خاموش ہو جاتا ہے، اس میں ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، اس میں ووٹ کی جو عزت ہوتی ہے وہ پامال ہو جاتی ہے، اس میں سیاست جو ہے وہ در بدر ہو جاتی ہے.
اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ دونوں طرف سے آپ کچھ لینا کچھ دینا پڑتا ہے۔ تو این آر او پاکستان کی سیاست میں لینا، اگر سب سے آسان کوئی چیز کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو وہ این آر او ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب بھی کچھ معاملات کے اوپر حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ دقت پیش آئے گی، معاملات کسی نہ کسی صورت میں حل ہو ہی جائیں گے۔ لیکن ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست، آصف علی زرداری کی سیاست، میاں نواز شریف صاحب کی سیاست، دیگر جو سیاستدان ہیں ان کی سیاست سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کی سیاست سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز ہے جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں کہ وہ کیسے عمران خان صاحب سے ڈیل کریں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مانگ رہے ہیں وہ این آر او ہی ہے یا آئین کی حکمرانی ہے تو آپ بھی ضرور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ باقی اپوزیشن کے اندر سیاستدان بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نظریاتی باتیں کرتے ہیں، آئین کی باتیں کرتے ہیں، آئینی باتیں کرتے ہیں۔ اصل ٹیسٹ تب شروع ہوتا ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو جو لوگ ماضی قریب میں آئین کی، ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے، اب جب ان کے پاس اقتدار ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ سندھ کے پانی پہ ڈاکہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی احتجاجی تحریک کا اگلا مرحلہ کل سے شروع ہوگا، جس میں مشعل بردار جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ جی ہاں جی، نثار کھوڑو صاحب نے کہا ہے کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالا گیا تو مزاحمت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا دریائے سندھ پر 6 کینالز کے منصوبے کے خلاف کل ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ اس میں مشعل بردار جلوس بھی نکلیں گے، یعنی وہ شمع اٹھا کے اور مشعلز اٹھا کے وہ باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی والے انہی کینالز کے خلاف جس کا جب منصوبے کی منظوری دی گئی اور جو اجلاس ہوا جس کی صدارت محترم آصف علی زرداری صاحب کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو کراچی کے ایک نجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ نواب شاہ میں موجود تھے، وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کو کراچی کے ایک نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ بخار اور انفیکشن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بخار بھی ہے اور انفیکشن بھی ہے۔ حالیہ دنوں میں جو ان کی پبلک انٹریکشنز رہی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی صحت اب ان کی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بڑا مشکل وقت کاٹا ہے پاکستان کے اندر اور بڑی جوان مردی سے کاٹا ہے، یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا آصف علی زرداری صاحب کو۔ انہوں نے جیل بھی کاٹی، ڈیفرنٹ ماحول کے اندر رہے وہ اور بہت کچھ وہ کرتے رہے۔ اور آج کل جو آصف علی زرداری صاحب کی فگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ ماضی میں وہ جو ایک مضبوط آصف علی زرداری ہمیں اور ایک تو وہ نظر آتے تھے صحت مند، ویسے آصف علی زرداری ہمیں نظر نہیں آتے۔ بڑے فرجائل قسم کے آصف علی زرداری ہمیں نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ تقریر صحیح نہیں کر سک رہے ہوتے، کبھی وہ کھڑے نہیں ہو سک رہے ہوتے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اینی وے اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے اور ان کو جلد صحت یاب کرے۔ یہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جو صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری، ان کی صحت کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دہشت گرد بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے نیٹو آئی تھی شروع میں افغانستان میں، تو کچھ اس طرح کے نقشے آنا شروع ہو گئے تھے، اس میں بلوچستان کو پتہ نہیں کیا دکھایا جاتا تھا اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور دنیا کی تاریخ کا طاقتور ترین فوجی الائنس، جی ہاں جی، دنیا کی تاریخ کا، میں یہ بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تاریخ کا طاقتور ترین فوجی اتحاد 20-22 سال افغانستان میں بیٹھا رہا۔ انہوں نے ملٹریلی کیا اچیو کیا؟ وہ بڑے بڑے منصوبے لے کے آئے تھے، پاکستان کے خلاف بھی بڑی سازشیں ہوتی تھی، بلوچستان کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوتی تھیں، یہاں پہ بڑے نیٹ ورک ایکٹیو تھے، یہاں پہ خلبوشن صاحب بھی بڑے کارروائیاں کرتے تھے، ان کے سپانسرز بھی تھے، بہت کچھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سرزمین کا ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، وہ تو بالکل واضح ہے۔ لیکن اب جو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ دہشت گرد پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں میک شور کرنے کے لیے کہ ایسا کچھ نہ ہو؟ یہ جو ان کے ناپاک عزائم ہیں ان کو ہم نے کیسے ناکام بنانا ہے؟ ہر چیز جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کی طاقتور ترین ایک فوجی اتحاد افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، کیا وہ فوجی طریقے سے سارے معاملات کو اس نے حل کر لیا؟ نہیں،
نہیں کر سکے نا. پھر جس طرح انخلا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طریقے سے جو خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, جو بلوچستان کے اندر مسئلہ ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اب اس کے اندر ایک اسپیکٹ ہے آپ کا جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مسلح کارروائی کا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کا, وہ تو اس میں تو ہماری کہیں پہ کوئی کمی نہیں ہے. بہترین ٹرینڈ ہمارے پاس پولیس بھی ہے, فوج بھی ہے, دیگر ادارے بھی ہیں, لڑنے کا جذبہ بھی ہے, جوش بھی ہے, شہادت دینے کا شوق بھی ہے, وہ ساری چیزیں تو ہیں. لیکن سیاسی طور پہ ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کا ایک کافی بڑا پارٹ جو ہے وہ سیاسی بھی ہے. آپ نے اس کو سیاسی طور پہ ڈیل کرنا ہے. آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے رانا صاحب کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وہ جو نگراں وزیر داخلہ تھے جن کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, یہ کتنے آپ کو سیاسی طور پہ متحرک نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کہیں پہ گراؤنڈ پہ ان کی سیاست نظر آ رہی ہے؟ کہیں پہ گراؤنڈ پہ جا کے انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی جلسہ کر لیں, بلوچستان سے ان کا بھی تعلق تھا. قاضی صاحب جو ہیں وہی جا کے کوئی چکر لگا لیں, وہ بھی کہتے تھے کہ ریزیڈنسی کے قریب زمین بھی انہوں نے دے دی تھی اور وہ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور قائد اعظم کے جو دور سے ان کے والد صاحب قائد اعظم کے ساتھ رہے, اور وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی. تو یہ سارے لوگ بلوچستان میں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ کیوں نہیں ٹرین پہ ٹریول کر لیں نا, یہاں سے سارے بیٹھ کے چلے جائیں بلوچستان, وہاں پہ جا کے ٹرین مارچ کریں, جا کے شہر پھریں, لوگوں کو انگیج کریں. اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی حقیقی عوامی نمائندہ حکومت ہے آپ کے اتحادیوں کی, تو وہ کیوں نہیں پبلک کو انگیج کر رہی؟ 2-4 بچے بچیاں جو ہیں وہ اگر عوام کو اتنا انگیج کر سک رہے ہیں, تو یہ عوام کے جو نمائندے ہیں کیا یہ صرف پروٹوکول لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا صرف انہوں نے لینڈ کروزروں میں پھرنا ہے؟ کیا صرف انہوں نے وہاں پہ ترقیاتی فنڈز بانٹنے؟ بھائی آپ بھی نکلیں میدان میں, پھریں جائیں, ڈیرا بگٹی میں جائیں, اپنے سرفراز بگٹی صاحب, ان کے باقی جو کابینہ کے لوگ ہیں, باقی جو اراکین ہیں وہ بھی وہاں پہ جائیں. اختر مینگل صاحب بھی تو وہاں پہ گئے ہوئے, تو ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کے تو عزائم بڑے ناپاک ہیں اور انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان جو ہے وہ اس کا دفاع بھی مضبوط ہے, پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. لیکن بڑا کوشچن یہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے کیا عزائم ہیں, اصل ایشو یہاں پہ بڑا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی سیاست سے کیا بلوچستان میں فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا بلوچستان کے حقیقی عوامی نمائندے وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بند کمروں میں بیٹھ کے آپ نے اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی ہے؟ یہ وہ زیادہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.